ویلکم بیک جی. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ ہیں، اور جیسا کہ میں نے بات کی تھی کہ آج کی بات میں ہم دو ایسی اہم شخصیات کو اپنے ساتھ مدعو کریں گے جو خواتین ہیں. یہ دین کے حوالے سے، قرآن کی ترویج کے حوالے سے، تفسیر کے حوالے سے ایک ہسٹری بھی رقم کر دی گئی ہے. میرے ساتھ دو معزز خواتین موجود ہیں. میں تعارف کرواتا چلوں. نگہت ہاشمی ہیں جی. نگہت ہاشمی صاحبہ چیئرپرسن النور انٹرنیشنل ہیں. میم آپ کے آنے کا بہت شکریہ. آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں میڈم فائزہ خان، سینٹرل کوآرڈینیٹر النور انٹرنیشنل ہیں. میم آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. میں تمہید تو نہیں باندھوں گا، لیکن چھوٹا سا تعارف جو ٹوٹا پوٹا کروا سکوں النور انٹرنیشنل کے حوالے سے. تو میم نگہت ہاشمی روح رواں ہیں. ایک تاریخ بھی رقم کی ہے میم نے کہ قرآن کریم کی جو ترویج کرتی ہیں، ان کا ادارہ کرتا ہے. ان کے بینر کے نیچے رفع عامہ کے کام بھی ہوتے ہیں، دین کے کام بھی ہوتے ہیں، اور خاص طور پر اس طبقے جن کو ہم مسٹر کہتے ہیں، جو مولوی اور مسٹر میں ایک تفریق بنا دی گئی ہے معاشرے میں، ان کے لیے بھی کام کرتے ہیں. نہ کہ مسٹر بلکہ مسٹریس کے لیے بھی کام کرتے ہیں. جو لوگ دین کی تعلیم لیتے ہیں ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ زیادہ تر دین کو ہی جانتے ہیں، دنیا کو نہیں جانتے. تو آج ہم یہ مت توڑیں گے. ان خواتین کے جو ایکسپیرینس ہیں ان پہ بات کریں گے. بلکہ یہ چیز بھی آپ کو بتاتا چلوں، ایون ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، بینکر ہیں، میری طرح کے اینکر ہیں، یا اس طرح کے جو اور پروفیشنز ہیں، آئی ٹی کے پروفیشنز ہیں، بزنس ہیں، جو پڑھ لکھ کے دنیا داری کے کام ہوتے ہیں، جو جدت کے کام ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ دین سے ذرا دوری ہے. تو یہ ان کو کیسے اپنی طرف لاتے ہیں، دین کی طرف لاتے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے. تو میں آغاز کروں گا اس بات سے. میں میم کی طرف دوبارہ آؤں گا. میم آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ النور انٹرنیشنل بیسکلی اس بینر کے نیچے کیا کیا چیزیں ہیں، ذرا ہمارے دیکھنے سننے والے سمجھ جائیں. جی الحمدللہ جی. النور ایک ایسا مشن، ایک ایسی کاز جس کا خواب استاذہ نگہت ہاشمی نے دیکھا. الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں یہاں پہ. 1996 میں اس کا آغاز کیا گیا. آغاز ایک ہوم بیس کلاسز سے تھا. استاذہ اس وقت یونیورسٹی میں پڑھا رہی تھیں، اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں پروفیسر تھیں، اور یہ سوچا گیا کہ لوگوں کو کچھ، اب یہ جیسے آپ نے انٹروڈیوس کروایا کہ ایک طرف یا تو بہت زیادہ دنیا داری آ جاتی ہے، ایک طرف بہت زیادہ دینداری آ جاتی ہے، تو درمیان کا کوئی راستہ ایسا اختیار کیا جائے. وہ لوگ جو یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں وہ مدارس میں نہیں جا سکتے، جو مدارس میں جا رہے ہیں وہ اس وقت تھوڑا رواج کم تھا. تو الحمدللہ بڑا کنٹریبیوشن ہے لوگوں کا کہ وہ کنٹمپریری ایجوکیشن کے لیے نہیں جا پاتے تھے. تو ایسی کلاسز دی جائیں کہ جس میں دین پڑھایا جائے، اور تفسیر کو اس طرح سے پڑھایا جائے کہ جو ایک ماڈرن ذہن ہے جو یونیورسٹیز میں بھی جا رہا ہے اور دنیا کو ایکسپلور بھی کر رہا ہے اور ڈفرینٹ پروفیشن میں بھی ورک کر رہا ہے، ان کے لیے کچھ کورس خاص طریقہ کار سے ڈیزائن کیا جائے، اور قرآن کو پڑھاتے ہوئے اس چیز کو کہ سیلف ایویلویشنز اور سیلف اسیسمنٹس کو بہت زیادہ فوکس کیا جائے، کیونکہ یہ ایک چینج کی کتاب ہے. تو ایک عام انسان کی زندگی میں کس طرح سے یہ انقلاب برپا کر سکتی ہے. تو الحمدللہ ایک کریکلم ایسا ڈیزائن کیا گیا اور ایک کورس کا آغاز کیا گیا، اور پھر چلتے اب 2021 تک یہ سفر سکولز کی شکل میں بھی کنورٹ ہو چکا ہوا ہے. النور انٹرنیشنل نہ صرف اسلامک پروگرامز کروا رہا ہے، ہر ایج گروپ کی خواتین کے لیے، چھوٹی بچیوں سے لے کے بڑی خواتین کے لیے بہت سارے پروگرامز ہم نے ڈیزائن کر رکھے ہیں. لوگ اپنی ایجوکیشن سے فری ہونے کے بعد نارملی گریجویشن کے بعد، ماسٹرز کے بعد ہمیں جوائن کرتے ہیں. 1 سال وہ اس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور پھر وہ اپنی فیلڈ میں ایک بینگ اے بیٹر مسلم سرو کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ. اور بے شمار ایسی ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ لوگ اپنی فیلڈز میں اب الحمدللہ پڑھنے کے بعد سرو کرتے ہیں. لیکن النور کے تحت سکولز بھی چل رہے ہیں، کالجز بھی چل رہے ہیں الحمدللہ. اس وقت بہت سارے ویلفیئر کے پروگرامز بھی چل رہے ہیں. ابلاغ عامہ کے لیے میڈیا، سوشل میڈیا کے پاور کو یوز کرتے ہوئے یہ بہت کام کیا گیا کہ لوگوں تک جو ہے وہ صحیح معلومات پہنچائی جائے ہر موقع پر. تو اس کے لیے بہت سارا کچھ میڈیا کے توسط سے، سوشل میڈیا کے توسط سے لوگوں تک پہنچایا گیا. اور یہ سب کچھ جو ڈفرینٹ پروگرامز ہیں، جو ڈفرینٹ برانچز ہیں، جو ڈفرینٹ کلاسز ہیں پورے پاکستان میں، آن لائن ایجوکیشن کے ذریعے پوری دنیا کے اندر اسٹوڈنٹس موجود ہیں الحمدللہ جو بہت بہترین طریقے سے قرآن کو سیکھتے ہیں. یہ سارا سیٹ اپ، جو جتنے بھی پروگرامز ہیں، جتنے بھی بینرز ہیں جو النور کے انڈر آتے ہیں الحمدللہ جی، اٹ از آل فری آف کاسٹ. فری آف کاسٹ ہونے کی ایک بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ یہ سوسائٹی ہم پہ فرض ہے کہ ہم استاذہ نے اپنے ساتھ ایسے بہت سارے والنٹیئر، جیسے بہت ساری ٹیم، جیسے بہت سارے لوگوں کو تیار کیا جن کی جو ایکسپرٹیز تھی وہ اپنے اپنے کازز کو سرو کرتے چلے گئے. اینڈ
माशाल्लाह इट्स माशाल्लाह। बहुत सारा कुछ है, अभी इंशाल्लाह आगे चलते जी जाएंगे बिल्कुल तो आपको बिल्कुल, पता चलता जाएगा कि चलते किस गए, किस में। कारवां बढ़ता गया, कामयाबियां मिलती गईं, रहमतें मिलती रहीं। बिल्कुल। डेफिनेटली मैम आपकी तरफ मैं दोबारा आऊँगा। मैम आपको मैं एक तो वेलकम कर चुका, दूसरा मुझे बड़ी खुशी इस चीज़ की हो रही है कि हम अक्सर बात करते हैं जब दीन की तो ज़्यादातर मर्द हजरात का ही जिक्र करते हैं। आपने माशाल्लाह कुरान की तफसीर लिखी, आपने माशाल्लाह मुख्तलिफ़ कुतब्स लिखी, आपने हज़ारों दिल कुरान करीम के ज़रिए उस जो अल्लाह ताला की अनायत है आपको, उसके ज़रिए दिल बदले आपने। तो मैम इससे आगाज़ करते हैं, काइंडली बताइए इस पर। मैंने ज़िंदगी में कोई प्लान तो नहीं किया था, लेकिन एक चीज़ जो अपने वालिद से सीखी वो ये कि जो भी आप ज़िंदगी में यानी आपका एक्सपीरियंस हो उसको आप ज़रूर तहरीर करो। क्लास 3 में उन्होंने हमें एक डायरी गिफ्ट की थी। क्लास 3 में? जी क्लास 3 में। माशाल्लाह। और हमें ये कहा था कि आप अपनी डेली मसरूफियात या जो बातें आपस की होती हैं उसमें कुछ ना कुछ लिख के मुझे दिखाएं। तो उस वक्त से डेली डायरी लिखा करते थे। फिर आदत हो गई पढ़ते हुए भी नोट्स लेने की, और पढ़ाते हुए तो नेचुरली इंसान को ज़्यादा स्टडी की ज़रूरत होती है जी। तो अल्लाह ताला के फजल करम से ये सिलसिला चलता रहा। फिर मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा कहते थे कि जब आपको ये सब कुछ पता है तो आप नोट क्यों करती हैं, लिखती क्यों हैं, अच्छा। हर एक चीज़ को राइट डाउन क्यों करती हैं। मेरे जहन में हमेशा ये बात रहती है कि अल्लाह ताला ने इंसान को कलम के ज़रिए से इल्म सिखाया, तो कलम का बड़ा रोल है। और अल्लाह ताला की तौफीक है, यानी बचपन ही से वालिद ने भी इस तरफ तवज्जो दिलाई कि जो आपका एहसास है उसे तहरीर करो, जो किसी की कीमती बात है उसे अपने लिए महफूज करो। उसकी वजह से बहुत यानी एक ज़िंदगी में कोई नयापन नहीं फील हुआ कि कोई नया काम करने लगे। जी। अच्छा। फिर ये कि जब यूनिवर्सिटी लाइफ थी तो उस वक्त पे रिसर्चेस हुई, यानी मेरा थीसिस जब था तो वो कुरान हकीम के हवाले से था, फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन पे। उस थीसिस की वजह से मेरा बहुत ज़्यादा यानी रिसर्च की तरफ माइंड बहुत ज़्यादा लग गया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से मुझे यानी सैकड़ों बार कुरान हकीम को पढ़ने का मौका मिला, क्योंकि एक एक चीज़ की स्टडी के लिए जो उस थीसिस के लिए की, हर बार नए सिरे से कुरान पढ़ना होता था। और वो दिन ऐसे थे जब हम कार्ड्स पे पहले हर एक चीज़ को नोट करते थे, फिर कार्ड्स का मामला बहुत पीछे रह गया क्योंकि संभालना भी उतना ही डिफ़िकल्ट है और जगह भी बहुत घेरते हैं। फिर उसको पेपर पे मुंतकिल किया, फिर पेपर की कटिंग्स करके फिर उन चीज़ों को यूज़ करते रहे। तो वो थीसिस बेसिकली एक इंसाइक्लोपीडिया टाइप ही है अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में। मेरे टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है, मेरे वालिद का रोल तो बहुत था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यानी ता हयात जब तक उनकी हयात थी उनसे बहुत कुछ हम फैज़ हासिल करते रहे। उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से कुरान उन्हीं से पढ़ा। फिर जो मेरे उस्तादों में से डॉक्टर मुश्ताकुर रहमान सिद्दीकी हैं, उनका मेरी ज़िंदगी में बड़ा गहरा असर है। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे अंदर ये चीज़ बोने की कोशिश की कि पढ़ाने के बारे में, लिखने के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह पुश किया। और एवरी टाइम जब कभी उनसे मुलाकात हुई स्टूडेंट लाइफ के बाद भी, तब भी उन्होंने मुझे माइंड मैपिंग करके बहुत सारी चीज़ें वो समझाते थे। और ये है कि वो मुझे कहते थे कि चाहे कुछ हो जाए, यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ाने का मौका मिल रहा है तो आप इस मौके से ज़रूर फ़ायदा उठाएं। अल्लाह ताला का शुक्र है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की वजह से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी हुई स्टूडेंट्स की लर्निंग के हवाले से। लर्निंग अपने लिए और दूसरों के लिए मेरे लिए हमेशा एक पैशन रहा है कि जो चीज़ आप पढ़ते हो या पढ़ाते हो इबलाग हो जाए, यानी वो पहुंच जाए। नॉर्मली ऐसा होता है कि हम शायद अच्छे अल्फाज तो बोलते हैं, और अल्फाज जो हैं वो वैसे ही लफ्ज़ फेंकने को कहते हैं, और अल्फाज जो है शायद हम फेंकते चले जाते हैं। लेकिन मेरे वालिद ने हमेशा हमें सिखाया कि आपने रिज़ल्ट बेस्ड काम करना है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अल्हम्दुलिल्लाह।
تو اس کی وجہ سے جب میں نے قرآن پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا، الحمدللہ بہت چھوٹی ایج سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا، کیونکہ میرے والد کی نصیحت تھی کہ آپ نے جو قرآن پڑھا ہے چاہے ایک فرد ہے، آپ نے پڑھانا ضرور ہے۔ اچھا، جو پڑھا ہے اسے پڑھانا ضرور۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے میم، وہ بھی بتائیں۔ اس کی وجہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو میرے والد کی یہ خواہش تھی کہ ہم ہمیشہ ایسے لوگوں میں شامل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ایسا کر دے۔ تو یہ بیسک آئیڈیا وہ تھا، بیسک کانسیپٹ وہ تھا جو والد صاحب نے آپ کو دیا، اور پھر آگے چلتے چلتے آپ بلیسڈ رہیں، آگے آپ کو اساتذہ ایسے ملے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی۔ لیکن ایک اور بات میں ضرور کرنا چاہوں گی، میں نہیں جانتی اس کی کیا ریئلٹی ہے، لیکن جب میں پیدا ہوئی تھی تو میرے والد صاحب کے یعنی کچھ افراد جنہوں نے مجھے دیکھا، جیسے فیملی فرینڈز ہوتے ہیں یا کچھ بزرگ ایسے افراد جن کے ساتھ بڑا عقیدت کا ایک رشتہ ہوتا ہے، انہوں نے مجھے دیکھا تو مجھے دیکھ کے انہوں نے کہا تھا کہ اس بچی کا قلم بہت چلے گا۔ ایٹ دا ٹائم آف برتھ؟ ایٹ دا ٹائم آف برتھ۔ اب مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کس وجہ سے کہا، میں اس کی ریالٹی پہ کوئی بات نہیں کر سکتی، لیکن یہ ہے کہ میری ماں نے ہمیشہ مجھے پش کیا کہ دیکھو یہ آپ کے بارے میں کہا گیا تھا، اور یعنی کبھی تو وہ دن آئے گا کہ آپ لکھو گے۔ دکھا دیا وہ، ماشاءاللہ۔ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ میں نے کوئی پلانڈ وے میں نہیں کیا، لیکن آپ بلیسڈ رہیں، شروع سے بلیسڈ رہیں۔ ریئلی، یعنی مجھے یہ ضرور انٹرسٹ رہا مختلف تفاسیر پڑھتے ہوئے، جیسے ایک تفسیر میں ایک مفسر لکھتے ہیں کہ آپ جب بھی قرآن کو پڑھو تو ایک کانسیپٹ لے کے پڑھو، آپ کسی یعنی خاص مقصد کو متعین کر لیں، کسی خاص مشن سے وہ قرآن پڑھیں۔ اچھا، مجھے یہ بات بہت اپیل کی، تو میں نے کہا اچھا کس طرح سے پڑھا جا سکتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے بچپن میں جب آپ پڑھنے لگتے ہو آپ کو کیوریوسٹی ہوتی ہے۔ یس، جی جی۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ میرے والد ہمیشہ کہا کرتے تھے آپ جب بھی کسی چیز کے بارے میں غور کرنے لگو تو جو 5 Ws ہیں یا آپ جو ہے وہ 8 سوال ہیں، ڈاکٹر برہان فاروقی نے ایک دفعہ ہمیں بتایا کہ آپ 8 سوال اگر ذہن میں رکھ لو تو آپ کے لیے کسی چیز کو کھوجنا آسان ہو جائے گا۔ تو وہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے قرآن کے بارے میں، چلو جیسے بچے گیمز میں کوئی نہ کوئی کام کر لیتے ہیں نا، جیسے ہم بچپن میں کھیلا کرتے تھے نام چیز جگہ، اچھا وہ اسی طرح کی ایک گیم تھی کہ ہم قرآن مجید میں ہر جگہ سے یہ ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ ریئلی میرے ابھی بھی وہ تفسیر موجود ہے جس پہ میں نے کیا ہر جگہ کیا کے کویسچن پہ اس کا چھوٹا آنسر ساتھ ساتھ لکھتی گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ کیا بنے گا، یہ آپ کا انٹرنل ایک فیل تھی آپ کی۔ جی ٹھیک ہے۔ اب ایک دفعہ اسے پڑھ لیا، پھر میں نے اسے کہا کہ اب کیا کروں، پھر میں نے اس پہ اگلا کویسچن کیوں، کہ یہ کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا، اور اس قدر قرآن حکیم کے جواب خوبصورت ہیں الحمدللہ۔ آپ جو کھوجنا چاہتے ہو آپ کو جواب ملتا ہے، آپ جیسا جواب چاہتے ہیں آپ کو مل جاتا ہے، اس طرح سے اس سے بڑھ کر، اس سے بڑھ کر جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا، جس جگہ آپ کی توجہ بھی نہیں گئی ہوتی، جہاں آپ کے ذہن کی رسائی ممکن ہی نہیں ہوتی، وہاں سے جواب آتا ہے۔ اچھا میم، آپ نے تو خود ہی بڑے خوبصورت انداز میں تفسیر کے بارے میں بتا دیا، میں کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ جو آپ نے اتنی آسان تفسیر کی اور سمجھنے میں بڑی سہل ہو گئی، کیونکہ ابھی پروگرام کو شروع ہونے سے پہلے میرے پروڈیوسرز بھی بتا رہے تھے، اور وہ چیز جب میں سن رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک چیز بار بار آ رہی تھی کہ آسانی کا لفظ آپ کی اپنی انٹرنل فیلنگ تھی، آپ نے ارد گرد لوگوں کو جب قرآن پڑھتے سنتے دیکھا، ان کے سوالات تھے، یہ آپ نے کیسے کیا؟ ہم بچپن میں جب اپنے والد صاحب سے حدیث پڑھتے تھے تو یہ حدیث وہ ہمیں بار بار سناتے بھی تھے، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو مشکلات پیدا نہ کرو۔ یہ بات میرے ذہن میں ہمیشہ رہتی ہے ماشاءاللہ۔ اور چونکہ میرا تعلق ایجوکیشن کے فیلڈ سے ہے، میں ایجوکیشنل ٹریننگ ڈپارٹمنٹ میں پڑھاتی بھی رہی ہوں، تو اس فیلڈ میں ہم جب ریسرچ کرتے ہیں، جب دیکھتے ہیں تو آئٹم ڈیفیکلٹی کو ضرور دیکھتے ہیں۔ جی، ایون آپ کو کویسچن بناتے ہو تو تب بھی اس کا جائزہ اسی اعتبار سے لیا جاتا ہے کہ کسی کو سمجھ آئے گی اس لیول کا کویسچن بھی ہے یا نہیں، سہل ہو جائے۔ سہل۔ جی،
اصل بات یہ ہے کہ صرف آسان نہیں، آسان فہم. آسان فہم. یس یس. ہو سکتا ہے کوئی چیز آسان ہو لیکن کسی کے فہم کا حصہ نہ بن سکے. فہم کا حصہ نہ ہو. ٹرولی. تو اپنی مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ سفر تو میرا تھا، میں نے دوسروں کو شریک کر لیا. ماشاء اللہ. وہ جو سوالات الگ الگ تھے ان کو کمپائل کر لیا. پھر بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ اسے پبلش کرانے کا موقع ملے گا، کیونکہ میں پڑھاتی تھی تو میں ان چیزوں کو اس طرح سے واضح کرتی تھی. لیکن ایوری ٹائم جب میں اسٹوڈنٹس کو تفسیر پڑھاتی تھی، 1 ایئر کا ہمارا پروگرام ہے، جب بھی میں تفسیر پڑھاتی تھی تو میں اپنے ساتھ تقریباً 5 تفاسیر کو ایڈ کرتی تھی. نئی ایڈ آنس ایوری ایئر جاری رہتی تھی. کرتے 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 الحمدللہ 80 تفاسیر تک رسائی ممکن ہو گئی. ماشاءاللہ. اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ پہلے جو کویسچنس تھے ان کا آنسر مجھے ابتدائی تفاسیر سے میں نے دیکھا، لیکن جس وقت میں اور آگے بڑھتی گئی تو پھر مجھے کویسچنس کو ریوائز کرنا پڑ گیا. اچھا. یعنی کویسچنس بھی اور آنسرز بھی. یعنی آپ کو کچھ نئی چیزیں ملتی جاتی ہیں ہر دفعہ پڑھنے میں. ہر دفعہ پڑھنے سے ظاہر ہے ہر کسی کا اتنا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ایسا تخلیق کیا ہے کہ ہر ذہن ایک اور نئے انداز سے سوچتا ہے اور اس کی کھوج اسے کہیں اور لے جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا. لیکن 4 لیولز پہ وہ تفسیر پریپیئر ہو گئی، جن میں سے ایک لیول قرآن نجبہ کے نام سے ہے، جس تفسیر کو ہم نے پرنٹ کروایا، اور باقی ظاہر ہے کہ ضرورت کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ان کے لیولز ڈیفرنٹ ہیں. کوئی بچوں کے لیے ہے، کوئی بگنرز کے لیے ہے، کوئی صرف مصروف لوگوں کے لیے. کتنی خوبصورت میم آپ نے بات کی ہے. یہ وہی آسان فہم والی آپ نے بات کی. اب یہاں پہ بات فہم کی آ گئی کہ ہر ایک کا سمجھنا زندگی کے مختلف ادوار میں، بچپن، لڑکپن، جوانی اور پھر بڑی ایج، سب کے فہم علیحدہ علیحدہ ہے. تو آپ غالباً وہی بات کر رہی ہیں. جی آلموسٹ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اپنی جوانی میں بھی بزرگوں سے زیادہ میچیور ہوتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ ہے کہ اپنے میچیورٹی لیول کے اعتبار سے لوگ اس کا انتخاب کر سکتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. میم یقیناً آپ کے ساتھ گفتگو کا ایسا سلسلہ ہے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں آ رہا، لیکن بڑی دیر سے میم فائزہ بھی بیٹھی ہیں، ذرا ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. میم جس طرح ہم جدت کی بات کرتے ہیں تو اکثر مجھ پہ یہ بھی ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ بابو بن کے یہ بیٹھ جاتا ہے اور بات کرتا ہے دین کی. تو کیا کمپلشن ہے آپ کی سوٹنگ، آپ کی ڈریسنگ، آپ کے اپیرنس، کیا دین میں ممانعت ہے کہ یہ اپیرنس نہ رکھی جائے؟ آپ تو ڈیلی روٹین میں، جیسا آپ نے اپنے ادارے کی بات کی، ملتے ہیں ایسے لوگوں سے، خواتین و حضرات سے، تو کیا اللہ نے ایسا بھی کچھ لکھا ہے کہ حلیہ ایسا ہونا چاہیے؟ اگر یہ حلیہ ہے تو یہ دین سے علیحدہ ہے. ذرا کائنڈلی اس پہ بھی بات کیجیے. جی بالکل، اس پہ تو بہت خوبصورت بات میرے خیال میں میرے سے بہتر استاذہ کر لیں گی. لیکن دین کسی بھی ایسی چیز پہ پابندی نہیں لگاتا. اگر آپ دین کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے کسی بھی فیشن کو اڈاپٹ کرنا چاہیں، کسی بھی طرح طرز عمل کو اڈاپٹ کرنا چاہیں، زندگی کی جو سہولیات اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں ان کو آپ برتنا چاہیں، تو اسے انجوائے کرنا چاہیں، تو دین ان میں سے کسی بھی چیز کا نام نہیں ہے. یہ تو آپ کی ذاتی چوائس ہے. باہر جسے آپ ایک ذاتی، جسے کہتے ہیں ایک سپیس، اور میرا خیال میں جتنا اسلام ریلیجن آپ کی سپیس کو، آپ کی ذاتی چوائس کو رسپیکٹ کرتا ہے، کوئی اور ریلیجن نہیں کرتا. یہ صرف اور صرف ایک خاص قسم کی وزاداری ہے کہ جو سمجھ لیا جاتا ہے. میرے خیال میں جو ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں دین سمجھا اور پڑھا گیا زیادہ، وہ بغیر یا پریکٹس کیا گیا، معذرت کے ساتھ پریکٹس کیا گیا، وہ دین کو پڑھے بغیر تھا. اگر دین کو، جہاں تک ہم نے تعلیم حاصل کی اور سمجھا اور چیزوں کو برتنے کی کوشش کی، تو دین ان میں سے کسی چیز پہ بھی پابندی نہیں لگاتا. میں تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ روکوں گا، معذرت چاہوں گا. مجھے یہ بتائیے گا، ابھی آپ نے جو کہا کہ جو پریکٹس کیا گیا دین، وہ سمجھ کے بغیر کیا گیا، یہ ڈیلما کیوں تھا ہمارے معاشرے میں؟ جی بہت ہارش ریالٹیز ہیں، ان میں سے شاید میں کچھ ٹی وی پر بیان کر سکوں، کچھ نہ کر سکوں. جب میں نے اور آپ نے ذمہ داری نہیں لی، ہم نے سمجھا کہ دین سرو کرنا معذرت کے ساتھ، نارملی کہا جاتا تھا کہ گھر میں ایک ایسا بچہ جو کچھ نہیں کر سکتا، چلو اسے مدرسے میں ڈال دو. نارملی ہماری سوسائٹی میں ایک ڈال رہا ہوا ہے. عام فہم اگر انداز میں آپ دیکھیں، جو جہاں جہاں پر دین پڑھایا جاتا رہا، یا مسجد ایک بہت بڑا سورس تھا، مسجد کے امام یا وہاں پر اگر آپ انڈرسٹینڈنگ کی بات کریں، میں عام فہم کی بات کر رہی ہوں، جو لوگ خصوصی علوم حاصل کرتے ہیں، خدا نخواستہ ان کے اوپر میرا کوئی ایسا کوشچن نہیں ہے، لیکن عام فہم جہاں پر دیکھیں، ہمیں دین جو باجی قرآن پڑھاتی نہیں بچپن میں، جو قاری صاحب قرآن پڑھاتے رہے،
وہ خود بھی دین سے وہ محبت اور وہ فہم نہیں تھا, ہاں بس ناظرہ پڑھ لیتے تھے. جب ہم نے ضرورت کو محسوس, مجھے آج بھی یاد ہے کہ جس دن میں اپنی جاب سے ریزائن کر رہی تھی تو میرے ریکٹر جو کہ ایک آسٹریلین پروفیسر تھے, انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیا کرنے جا رہی ہو, اچانک اتنا کیریئر چھوڑ کے تم کہتی ہو کہ میں نے قرآن پڑھنا ہے, تو کیا وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی میں نے جو ایک گیپ فیل کیا ہے, ہم جو کنٹمپریری ایجوکیشنز میں اور سو کال پروفیشنل سکلز کے اندر ہیں, ہم ایک طرف کھڑے ہوئے, دیندار ایک طرف کھڑے ہوئے, اور ایک بیچ میں بہت بڑا گیپ ہے, پیرلل نہیں ہے, پیرلل نہیں ہے چیزیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے وہ کتاب ہی ایسی ہے, وہ بنانے والے نے آپ کی ڈیزائن ہی ایسے کی ہے کہ آپ اس کو سمجھتے چلے جاتے ہو, آپ کی سوچ کے اندر تبدیلی آتی چلی جاتی ہے, اور وہ بیسکلی رویوں کی تبدیلی ہے. وہ ایک فکر اور ایک وہ جو بھی آپ جس بھی پروفیشن میں, صرف آپ کا چیزوں کو دیکھنے کا اینگل بدلتا چلا جاتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہی والی اگین بات کہ اس طرح سے پڑھایا میں تھوڑی سی کوتاہی ہو گئی, یا ہم عام زبان میں نہیں بتا سکے, یا ہم پبلک کو اتنے بڑے پیمانے پہ ریچ نہیں کر سکے, ورنہ وہ کتاب ایسی ہے. ایک بچہ جو مدرسے میں جا کے پڑھنے سے کنونسڈ نہیں ہے, جس نے بیٹھ کے پاکستان کی سو کالڈ ٹاپ یونیورسٹی سے پڑھا ہے, اس کے لیے مشکل ہے. اس کے لیے اگر آپ وہی انوائرمنٹ کریٹ کر دیں اسلامک سینٹرز میں, اسلامک انسٹیٹیوٹ میں, اور وہ ایکسپیرینس کر لے, اس نے ایکسپیرینس ہی نہیں کیا. آپ کی ماسٹرز نے دین کو ایکسپیرینس ہی نہیں کیا. تو جب ایکسپیرینس نہیں کیا, جب پڑھا نہیں ہے, تو علم چینج لے کر آتا ہے, تعلیم چینج لے کر آتی ہے. جب جانا ہی نہیں, اپنے بنانے والے کو ہی نہیں جانا, اس کے اصولوں کو ہی نہیں جانا, تو پھر جو اماں نے بتایا, ابا نے بتایا, وہاں سے دین لے لیا. ٹھیک ہے, تو اس میں ذرا سختی آ جاتی تھی, کیونکہ وہ ساتھ اماں کی اور ابا کی بات بھی شامل ہو جاتی تھی. صحیح. جس طرح النور انٹرنیشنل کی ہم بات کرتے ہیں میم, تو جو دین کی تعلیم ہم وہاں پہ جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, آئی ٹی ایکسپرٹ بننا ہے, فلاں بننا ہے, جب ایسے لوگ یا ایسے بچے آپ کے پاس آتے ہیں یا آپ کی رسائی ہوتی ہے, ان کو دین کی طرف لانے کے لیے کس طرح سے سمجھا لیا جاتا ہے؟ بس بہت سادگی کے ساتھ. ہم نے بہت سارے ایسے شارٹ پروگرامز ڈیزائن کر رکھے ہیں, بہت سارے ناموں کے ساتھ, جو جس سے جو یوتھ اٹریکٹ ہوتی ہے. ہمارا ون آف دا فائنسٹ پروگرام ہے سپر برین کے نام سے. سپر برین. لوگ اب بہت سارے جو کانسیپٹس ہیں زندگی گزارنے کے بارے میں, اس میں سمجھتے ہیں ہاؤ اے سپر برین ورک, سپر برین کیسے کام کرتا ہے, اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس کے بارے میں گائیڈ لائن دی ہے. اچھا, وہ بہت سادگی کے ساتھ بہت سارے شارٹ پروگرامز ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا بڑا لائف چینجنگ پروگرام ہے, اٹس اے 1 year پروگرام. آپ جب ایک دفعہ اس میں سے گو تھرو ہوتے ہیں, ایک دفعہ آپ اللہ تعالیٰ سے اس قرآن کو پڑھتے پڑھتے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا سیکھ لیتے ہیں, آپ اپنے لائف کے لیے کہیں نہ کہیں کمیٹڈ ضرور ہو جاتے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ کی خوشی اور ناخوشی کے بارے میں پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے, اور آپ اس کو لوگوں میں نہیں, ہم کورس میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے اپنی طرف انگلی اٹھانا سکھا دیں. سیلف اسیسمنٹ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ لوگ اپنے رویوں کو کے اوپر کو اسیس کریں. میں خود بدلوں گی, میرے ارد گرد ماحول بدل جائے گا. یعنی میں چینج کا حصہ بنوں تو پھر ڈیفینیٹلی معاشرے میں چینج مجھ سے شروع ہوگی. چینج مجھ سے شروع ہوگی تو پھر سوسائٹی میں آنا شروع ہو جائے گی. دین میں نے جس طرح سے کہا کہ لوگ ڈفرینٹ پروفیشنز ڈفرینٹ فیلڈ سے ہوتے ہیں, جب وہ جا کے اپنی فیلڈ میں سرو کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, تو ساتھ والے نوٹس کرتے ہیں کہ یہ کیا چینج ہے جو آنا شروع ہو گئی ہے. مجھے میری والدہ ہمیشہ اعتراض کرتی تھی, تم گھر میں آتی ہو تمہاری کبھی السلام کی آواز بھی نہیں آتی ہے. تو مجھے یاد ہے کہ میں نے جس دن ایک شارٹ پروگرام تھا, میں نے جوائن کیا اور میں گھر آئی تو میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو نے کہا کہ یہ آج کیا ہو گیا, اتنی اونچی آواز. تو مجھے اس سے پہلے نہیں پتا تھا اتنے سارے بینیفٹس ہیں, اتنی ورچوز ہیں, اتنی نیکی ہیں. ایک چھوٹے سے عمل سے, ایک چھوٹی سی مسکراہٹ سے, ایک چھوٹے سے سلام سے, ایک چھوٹی سی چیز سے ہم کیا ڈفرینس کریٹ کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ یہ ایک سادگی کے ساتھ پھیلتا ہوا ایک کام ہے. آپ نے یہ بھی ایکسپیرینس کیا کہ جو آج کے دور کے لوگ ہیں, ینگسٹرز ہیں یا آنے والے وقت کے ینگسٹرز ہیں, وہ آنا بھی چاہتے ہیں اس طرف, انٹرسٹ ہے ان کا؟ جی بالکل ہے. میرا خیال میں ہماری سوسائٹی بھی اسی نہج پر چلی گئی ہے کہ جہاں پر بہت زیادہ آپ کو ڈیسیژن لینا پڑتا ہے, آیا آپ رائٹ ونگ میں یا لیفٹ ونگ میں. تو مجھے لگتا ہے کہ خیر کو کال دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ینگسٹرز ہوں, کوئی بھی ایج ہو کے لوگ ہوں, کسی بھی سوسائٹی کے لوگ ہوں, ہم جو دایان ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا کلیم کرتے ہیں, وہ جو ہم آرگنائزیشنز ہیں,
ہمیں بہت زیادہ ریچ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر میڈیم سے، ہر فورم سے، ہر جگہ لوگوں کے درمیان جانے کی، ان کے ایکسپیرینسز کو، ان کو سننے کی، ان کی کیا مشکلیں ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ دین کی طرف نہیں آ پاتے، لیکن وہاں خیر ہے، وہاں خیر ہے۔ بہرحال ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا میم، جس طرح آپ نے ماشاءاللہ ساری زندگی قرآن کی ترویج، قرآن کی تفاسیر، قرآن کے بارے میں آپ جس طرح بھی فرما رہی تھیں، اس پہ آپ نے گزاری ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت دے، ہم آپ سے ایسی فیض حاصل کرتے رہیں، سیکھتے رہیں۔ یہ بتائیے گا جس طرح بھی گورنمنٹ نے امپلیمنٹ کر دی ہے یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسکولز میں، لازمی طور پر قانون کی جو قرآن کے حوالے سے کہہ دیا گیا ہے کہ یہ اگر آپ سیکھیں گے، پڑھیں گے، ترجمہ کے حوالے سے جو بھی سارے معاملات جو آپ کے بھی گوش گزار ہوئے ہوں گے، اس اقدام کو آپ کو کیا فیل ہوا سن کے، یا آپ اس سے مطمئن ہیں یا اس سے آگے کا کچھ ہونا چاہیے بھی؟ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے الحمدللہ، اور اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ سوسائٹی میں اس ضرورت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی تھی، اور ہمارے بزرگوں نے بھی، ہمارے دور کے لوگوں نے بھی، بعد میں آنے والے بھی لگے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے اندر اس کو لے کے آنا، بہرحال یہ کریڈٹ اس گورنمنٹ کو جاتا ہے، اور یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پچھلی گورنمنٹ میں اس کا کوئی سلسلہ کیا گیا ہو، لیکن جو کرنے والوں کی مشکلات ہیں اس کو فیس کرنا، اور جیسے اس وقت پہ قرآن مجید کی تجوید کے لیے، ناظرہ قرآن پڑھانے کے لیے لیڈ ٹرینرز کی ٹریننگ کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ ہے کہ آپ کے تمام اسلامک اسٹڈیز کے ٹیچر ایسے نہیں ہیں جو ناظرہ قرآن پڑھانے کی پوزیشن میں بھی ہوں، ترجمہ قرآن تو بہت دور کی بات ہے۔ تو ایسے میں یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس وقت بہت مشکلات سے گزر رہے ہیں وہ تمام افراد جنہوں نے پڑھانا ہے، اور وہ سب جنہوں نے پڑھنا ہے، کیونکہ انہیں گائیڈ کرنے کے لیے وہ سب لوگ موجود نہیں ہیں، ان کی ویسی ٹریننگز نہیں ہیں۔ تو اس وقت گورنمنٹ بھی پورے طریقے سے سوسائٹی سے ہی ایسے افراد کو اٹھا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اب ناظرہ قرآن کے لیے جیسے ایک فاؤنڈیشن سے ہیلپ لی گئی، انہوں نے بڑا عمدہ کام کیا ہے الحمدللہ، اور میں سوچتی ہوں کہ شاید سکولز، کالجز، یونیورسٹیز کے تحت یا گورنمنٹ اداروں کے تحت اگر کام نہیں تھا، لیکن لوگوں نے اسے اگر جاری رکھا تو آج اس کا نفع ہو رہا ہے۔ کام جاری رکھنا چاہیے۔ مجھے یاد ہے میرے والد صاحب، میں نے تھیسس کرنا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ سید اسد گیلانی صاحب کے پاس چلے جائیں، کیونکہ میرے والد کے دوست تھے، تو آپ ان سے جا کے ٹاپک ڈسکس کر کے آئیں۔ خیر میں نے ڈسکس کیا تو میں گھر گئی تو میرے والد کہنے لگے کہ اچھا کیا ڈسکشن ہوئی؟ میں نے کہا انہوں نے باقی تو جو باتیں تھیں سب کہیں، لیکن ایک بات جو انہوں نے کہی ہے وہ میں ضرور بتانا چاہتی ہوں۔ کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا وہ کہتے ہیں کہ ہماری داڑھیاں سفید ہو گئیں، ہم ساری زندگی اسلام کے احیاء کے لیے کام کرتے رہے، لیکن ہم نے اسلام کی بہار نہیں دیکھی۔ میرے والد بہت کم بات کرتے تھے اور بہت مختصر، تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی، پھر کہنے لگے ہم نے جو کام کیا ہے اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے۔ بے شک۔ آنے والے دور میں جس وقت یعنی وہ چیز رائپ ہوگی تو اس وقت ہماری ان کوششوں کا اجر اور دو چند ہو جائے گا۔ تو اپنے حصے کا کام کرنے والے ہر دور میں کام کرتے رہے، الحمدللہ ہم نے بھی اپنے حصے کا کام کیا، قرآن ٹرانسلیشن ہے یا تفسیر ہے، پڑھاتے بھی رہے، لکھتے بھی رہے، کتب جی الحمدللہ۔ تو یہ ہے کہ باقی لوگوں نے بھی بہت زیادہ کام کیا، یعنی مسلمانوں کی جو دلی محبت اور عقیدت ہے اس کی وجہ سے یہ کام جاری رہا۔ اب جب گورنمنٹ کو ضرورت ہے تو الحمدللہ بہت سارے حلقوں سے لوگ مدد کرنے کے لیے تیار ہو گئے، والنٹیئرلی آ رہے ہیں، خود سے آ رہے ہیں، الحمدللہ۔ اچھا میم، جی بالکل، جی ایک چیز اور، جس طرح ابھی کافی مشکل پیش آ رہی ہے، جیسا آپ نے بھی ابھی فرمایا کہ قرآن کو پڑھانا، ترجمہ تو بہت دور کی بات ہے، جو اس کی اصل جس طرح سے پڑھانا چاہیے اس میں کس طرح سے مختلف، جس طرح ٹیچر یا اساتذہ کی ہم بات کرتے ہیں، ان کو کس طرح سے انڈکٹ کیا جا سکتا ہے؟ مختلف ٹریننگ سیشنز ہو سکتے ہیں، سیمینارز ہو سکتے ہیں، ورک شاپس ہو سکتی ہیں، آپ بیسک چیز کیا سمجھتی ہیں کہ یہ ہونی چاہیے جس سے ہمیں زیادہ بہتر ریزلٹس مل سکتے ہیں؟ ناظرہ قرآن کے لیے گورنمنٹ کا جو پلان ہے وہ بہت اچھا ہے جی، اس کے لیے لیڈ ٹرینرز کی ٹریننگ ہو چکی پنجاب میں، اور اس کے بعد آگے ٹرینرز کی ٹریننگ جاری ہے۔ یہی ٹرینرز ہوں گے جو ٹیچرز کو ٹرینڈ کریں گے الحمدللہ، اور اس کے لیے جو پیٹرن اڈاپٹ کیا گیا
कमाल दर्जे का पैटर्न है कि उसमें तजवीद को सिखाने के लिए वो ट्रेडिशनल मेथड नहीं है, बल्कि इतना आसान वे है कि उसके लिए जो ट्रेनर्स हैं वो ख़ुद सीख के अगर सिखाएं, और बच्चों के लिए भी उसे बिल्कुल आज के दौर के मुताबिक, जैसे वो नर्सरी राइम्स सीख रहे हैं जी ऐसे इतनी आसानी उसमें पैदा कर दी गई। अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर दे। और इसी तरह से जहाँ तक तर्जमा कुरान का ताल्लुक़ है, तो तर्जमा कुरान भी बेसिकली इतना ही ज़्यादा अल्लाह ताला के फजलो करम से आसान कर दिया गया, और गवर्नमेंट इसके लिए रेडी है कि वो जो भी लोग आके हेल्प करना चाहें वो वेलकम कर रहे हैं कि आप इसमें जो रोल प्ले करना चाहते हैं अल्लाह ताला के फजलो करम से। लेकिन मैं समझती हूँ कि तर्जमा कुरान के लिए भी इसी तरह से ट्रेनिंग्स करवाई जाएंगी, तो इसमें कोई मशक्क़त पेश नहीं आएगी। उनकी एक रूह रवां, उनको हमने अपने प्रीवियस प्रोग्राम में भी मदऊ किया था, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन किया उन्होंने, जिस तरह आप फरमा रही हैं। अल्फाजों का ज़ख़ीरा हो, तराजुम हो, फिर पढ़ाने का तरीका हो, इवन कि यहाँ तक भी वो बयान कर रहे थे कि जो स्टूडेंट्स पढ़ेंगे अगर वो आना चाहें तो उनको भी ट्रेनिंग दी जा सकती है, वो भी आके पढ़ा सकते हैं। तो एक बड़ा अच्छा सिस्टम है, और जिद्दत को भी अपनाया गया उसमें कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज़ कर सकते हैं, आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, और सॉफ्टवेयर उन्होंने बाकायदा डेवलप कर दिए हैं कि जो तर्जुमा आप पढ़ना चाहें। तो मैम इसका मतलब है कि आने वाले वक्त में जो हमारी नौजवान नस्ल है इनमें पॉजिटिव चेंज देखेंगे हम इंशाअल्लाह ज़रूर। कुरान जैसी दौलत जिसके पास आ जाएगी, जो उनके रगो पे में शामिल हो जाएगी, एक नया माइंडसेट प्रिपेयर होगा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से। और माइंडसेट बदले तो ज़िंदगी बदल जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब ये देखिए कि मैं तो ये सोचती हूँ कि जब ये बच्चे पढ़ जाएंगे तो उन लोगों का क्या होगा, वो सारी जनरेशन जिन्होंने जो कुरान से दूर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से बहुत सारे इदारे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह करे कि हुकूमत जो है वो इस तरफ भी कुछ काम करने की पोजीशन में आ जाए कि जो लोग अब घर बैठे हैं, लेकिन नेचुरली यूट्यूब के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू, इदारों के थ्रू ये सिलसिला अल्लाह ताला के फजलो करम से बाकी लोग भी जारी रखे हुए और हम भी जारी रखे हुए। डेफिनेटली चलेंगे तो फिर बात बनती भी जाएगी, लोग मिलते जाएंगे। जी जी अब बिल्कुल रिमोट एरियाज तक जाने में टाइम लगेगा जी जी जी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के स्टेप्स लिए जा रहे हैं और इसका इम्पैक्ट मल्टीप्लाई होगा इंशाल्लाह। अच्छा, मैं फिर एक क्वेश्चन आपसे कर लेता हूँ क्योंकि रिलेट कर गया इससे कि तालीमी इदारों में जैसे कि मुश्किल पेश आ रही है, माहिर टीचर्स जो मौजूद नहीं है, क्या नूर तालीमी इदारों की तालिबात के लिए कोई एहतमाम कर रहा है ताकि तालिबात इस कोर्स को बेहतर तरीके से तैयार कर सकें? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, जैसे कि अभी पहले भी बात हो रही है कि एक तो है कि मास्टर ट्रेनर्स और लीड ट्रेनर्स को तैयार किया जा रहा है, उसमें भी हमारा कंट्रीब्यूशन है कि हम अपने असातिज़ा इकराम को जिन्हें हमने वक्त के साथ तैयार किया है उनको हमने उन ट्रेनिंग्स में डिफरेंट लेवल्स पर शामिल करवा दिया है ताकि कुरान जब सिखाया जाए तो कुरान की मोहब्बत भी हो, मोहब्बत को भी सिखाया जाए साथ ही। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं, क्योंकि हम पूरे पाकिस्तान में हमारे मराकज़ काम कर रहे हैं, तो हमने प्राइवेट स्कूल्स को, गवर्नमेंट स्कूल्स को अपने बिहाफ पे भी अप्रोच किया है कि अगर हम आपके टीचर्स को ट्रेन कर सके जिन्होंने आगे पढ़ाना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारे साथ बहुत सारे स्कूल्स कोऑपरेट कर रहे हैं और उन्होंने हमारे से ट्रेनर्स लिए जो जाके उनके स्टाफ को ट्रेन कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम रिसोर्स को ट्रेन कर दिया जाए और जो आगे पढ़ा सके। मैम किस ग्रुप से या किस एज ग्रुप या किस क्लास के बच्चों के लिए ज़्यादा अप्रोच किया गया, जैसे आप स्कूल्स का जिक्र कर रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट का जो पहला प्लान आया है वो नाजरा के लिए आया है अभी। अच्छा, तो नाजरा जो है वो जिस एज ग्रुप में उन्होंने क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक इम्प्लीमेंट किया है, उन्हीं के टीचर्स को ट्रेन किया जा रहा है। जो ट्रांसलेशन का प्लान है अभी गवर्नमेंट उसका इम्प्लीमेंटेशन प्लान सामने ला रही है, यानी कि अनाउंसमेंट तो हो गई थी, इसको करने में शायद 1 साल लग जाए गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट, लेकिन हमारी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस और बहुत सारे ऐसे लोग जो दीन का काम करें उनका ये फ़र्ज़ बनता है इस वक्त पे कि वो स्कूल्स को अपने तौर पे भी एक्सेस करें। फिर हमने स्टूडेंट्स की आसानी के लिए बहुत सारी जगहों पर वॉलंटरली टीचर्स प्रोवाइड किए हैं कि जो डायरेक्ट जाके, जहाँ के टीचर्स बिल्कुल इस काबिल नहीं थे कि वो कुरान को पढ़ा सकते या उनको हम तजवीद ट्रेनिंग्स देते और नाज़रा ट्रेनिंग्स देते और वो फिर क्लासेस में पढ़ाते, तो हमारे टीचर्स अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान और पंजाब में खुसूसी तौर पर रहीम यार ख़ान से लेके बिल्कुल इस्लामाबाद तक जहाँ जहाँ ये चीज़ अब तक इम्प्लीमेंट हो गई है वहाँ पर वो टीचर्स अपना इनपुट दे रहे हैं, वीकली बेसिस पर भी जा रहे हैं, स्टाफ्स को भी ट्रेन कर रहे हैं जहाँ जहाँ पर। तो हम वी आर ओपन कि अगर स्कूल्स हमें अप्रोच करते हैं इंशाल्लाह
اور مزید بھی کیونکہ بہت بڑا کام ہے ہونے والا، اسی لیے کہ گورنمنٹ کی انٹرفیئرنس کی ضرورت ہے، کہ گورنمنٹ کے پاس ایک پلان ہے، لیکن پرائیویٹ جو اسکولز ایسوسیشنز ہیں ان سے بھی ہم ملاقات کر رہے ہیں کہ ہم جہاں تک بھی ہیلپ فل ہو سکتے ہیں، اینڈ دس از آل اگین اے والنٹیرلی ورک، جہاں تک بھی ہم ہیلپ فل ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ایسے افراد تیار ہیں جو قرآن کو الحمدللہ بہتر طریقے سے پڑھا سکتے ہیں، اس کے اصل ناظرہ کی ٹریننگز کر سکتے ہیں، یا تو وہ ٹیچرز ہم پرووائڈ کر دیں، کیونکہ ہم بھی پرووائڈ کریں گے تو سکولز بہت زیادہ ہیں، تو اس سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم نے انہیں ایک پروگرام دیا ہے کہ ہم ٹیچرز کو ٹرین کر دیتے ہیں، اور اس میں ہم پیٹرن ہمیں بہت، یہ جو استاذہ نے بھی بات کی کہ گورنمنٹ بہت اچھے انیشیٹوز لے رہی ہے، انہوں نے جس بنیاد پہ سلیکٹ کی ہے جو ناظرہ کی ٹریننگ، وہ بہت خوش آئند ہے، وہ بہت خوب ہے، اس کے اوپر ہم نے اپنے ٹیچرز کو ایڈیشنل ٹریننگ کروا دی ہے کہ وہ پاکستان میں جہاں جہاں پر بھی ہوں، اور ابھی آنے والے ہفتوں میں ہم اور زیادہ اس پہ کام کریں کہ وہ جہاں جہاں پر بھی ہوں تو ہم کوئی مس میچ چیز نہ دے جائیں، یعنی رابطہ بھی کیا جا رہا ہے، جی رابطہ بھی، اور انہیں جو سروسز چاہیے وہ فراہم بھی کی جا رہی ہے، اور مزید بھی جو آپ کا پروگرام دیکھتے ہوئے اگر مزید بھی سکولز انٹرسٹڈ ہوں جو پورے پنجاب میں کسی بھی، کیونکہ یہ ابھی پلان پنجاب میں امپلیمنٹ ہوا ہے، تو پنجاب میں یا کہیں پر بھی پاکستان میں اگر وہ چاہیں تو ہمارے ٹرینرز، ہمارے فیسیلیٹیٹرز، ہمارے ٹیچرز بالکل انشاءاللہ ان کو، نہیں تو ہم زوم ٹریننگز بھی دے رہے ہیں، اب تو بہت آسان ہو گیا، آپ آن لائن جہاں پہ خود نہیں پہنچ پاتے وہاں پہ آن لائن ٹریننگ دے دیتے ہیں، جدت کو بھی ہم ٹریننگ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، میم آپ کی طرف آئیں گے، سوال یہ ہے کہ آپ کو ایوان صدر اور متعدد اعلیٰ ترین سیمینارز میں بھی شرکت کا موقع ملتا ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ معاشرے میں دینی شعور کی بیداری کے لیے حکومت اور دینی طبقے کی کیا ذمہ داریاں ہیں جو ادا کی جانی چاہیے؟ بات یہ کہ وہ کام جو غیر سرکاری آرگنائزیشنز ایک طویل مدت میں بھی نہیں کر پاتی، سرکاری طور پر اس کے امپلیمنٹیشن کے بعد کتنا آسان ہو جاتا ہے، یہ قرآن کو لازم کرنے کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں۔ جی بالکل۔ اسی طرح سے یعنی چینج لانے کے لیے گورنمنٹ کے لیے تو یہ مشکل ہی نہیں ہے، پالیسیز بنانا، بلز پیش کرنا، اور ان بلز کے مطابق آپ بلز کی ہسٹری کو تو جانتے ہی ہیں، جس طرح پچھلے دنوں میں بہت تیزی کے ساتھ بہت سارے بلز اپروو کروائے گئے اور بہت سارے باشعور حلقوں میں اس کے حوالے سے تکلیف بھی ہے، کچھ بلز کے حوالے سے خصوصی طور پر۔ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے جو افراد اسلام سے، دین سے محبت رکھتے ہیں، ان کی جانب سے اتنی باقاعدہ کوشش نہیں ہے، ورنہ گورنمنٹ کی طرف سے اس پہ بھی انکار نہیں، لیگل ایفرٹس نہیں ہے، لیگلی جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ آپ صرف ممبر پہ نہیں کر سکتے، تو ممبر بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن حکومت کا بہت بڑا رول ہے، بہت بڑا کردار ہے، کیونکہ وہاں سے ایک چیز قانون بن کے نافذ ہو جاتی ہے اور لوگوں کے لیے اس پر عمل کرنا لازم ہو جاتا ہے، اس لیے تبدیلی میں یہ یعنی حکومتی سطح کے جو کام ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ کہتے تو ہیں ہم کہ گراس روٹر کے مقابلے میں پیرا شوٹر جو ہے وہ اس طرح سے کامیاب نہیں ہوتا، تو گورنمنٹ کا معاملہ صرف پیرا شوٹر کا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ لاء کے ذریعے سے ٹھوس اقدامات کر سکتی ہے، اتھینٹیکیشن ان کی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ بالکل۔ تو ابھی لانگ وے ٹو گو، جس طرح ہم بار بار کہتے ہیں کہ اگر ہم کوئی چیز شروع کرتے ہیں تو پھر بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے کام کرنے والے ہیں، یہ بھی پہلا قدم ہے قرآن کے ترویج کے حوالے سے جس طرح گورنمنٹ کا، تو آپ جیسے فرما رہی ہیں ابھی بہت کچھ مزید کرنا باقی ہے، وہ کرنا چاہیے۔ جی بالکل کرنا چاہیے، اور مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہر کسی کا ذہنی لیول ایک جیسا نہیں ہوتا، تو ہر طبقے کا اپنا کردار ہے نا، تو علماء کے طبقے کا بھی اپنا کردار ہے الحمدللہ، اور وہ یہ کردار بہت اچھے طریقے سے ادا کر سکتے ہیں، ان کو ساتھ رکھنا چاہیے، انہیں شامل کرنا چاہیے۔ اصل میں گورنمنٹ شامل کرنے کی کوشش کرتی ہے، میں یہ جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ حکومتی سطح پر سیمینارز میں شرکت کا موقع ملتا ہے، 2 سال پہلے کانفرنس ہوئی تھی، تو اس کانفرنس میں میں نے خصوصی طور پر اس تکلیف کا اظہار کیا تھا کہ بچوں کے کریکلم کو دیکھیے، ہمارا بچہ جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، نصاب کے لیے، نصاب سازی کے لیے اور نصاب میں بڑی تبدیلی لانے کے لیے ایفرٹ کریں، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ نے ایسا نہیں ہے کہ اسے یعنی ایسی باتوں کو وہ ویٹیج نہیں دیتے، نظر انداز کیا ہو، مسلسل بھرپور کوشش ہوئی ہے۔ دیکھیے جی، کسی کے پازیٹیو پہلو ہوں تو اس کو ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے بلا تعصب، اور اگر کسی کے نیگیٹو پہلو
بہت سارے بھی ہوں تو جو پازیٹیو ہے اس سائڈ پہ بھی ضرور نظر کرنی چاہیے. ٹھیک ہے میم. تو یہ بڑا پازیٹیو پہلو ہے. میم بہت شکریہ, بڑا اچھا لگا اور بڑی برکتیں حاصل ہوئیں آپ کے آنے کی. میں صرف یہ کہوں گا کہ میم نگہت ہاشمی چیئرپرسن النور انٹرنیشنل ہمارے ساتھ موجود تھیں, اور ان کے ساتھ میڈم فائزہ خان سینٹرل کوآرڈینیٹر النور انٹرنیشنل ہمارے ساتھ موجود تھیں. ونس اگین پلیئر ہیونگ یو میم. آپ آئے اور ہمارا قد بڑھا دیا آپ نے. انشاءاللہ پھر بھی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا اور آپ سے سیکھنے کا سلسلہ بھی جاری رکھوں گا میں. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. لے جی, کتنی خوبصورت گفتگو ہوئی. ہماری وہ بہنیں, ہماری وہ خواتین جو گھر میں موجود ہیں, جو اکثر روزمرہ کے معاملات میں گھر میں ہی مصروف رہتی ہیں اور دین کے بارے میں ان تک ایسے میسج اور ایسے پیغامات نہیں پہنچتے, وہ پیغام نے آپ کو پہنچا دی ہیں. پیغام ٹیلی ویژن کا یہ پروگرام صبح وطن, جس میں ہم کوشش ہی یہ کرتے ہیں کہ صبح سویرے لائٹر نوٹ پہ گفتگو بھی کریں, دین کے حوالے سے بات بھی کریں, جدت کے حوالے سے بات بھی کریں اور آپ کے مسائل کے حوالے سے بات بھی کریں. تو یہ اتنی قداور شخصیات جب ہمارے ساتھ موجود ہوں تو سیکھنے کا موقع تو ملے گا. باقی مزید میں کیا کہوں, آپ خود سمجھدار ہیں. جو گفتگو سنی ہے اس پہ عمل کیجیے گا اور سیکھنے کی کوشش کیجیے گا. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.